اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات اس موضوع پر ہو رہی ہے کئی دنوں سے کہ اگر مسلمان قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھنے لگ جائیں تو ان کی حالت بدل سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان قرآن شریف تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ دل اور دماغ اور روح کی گہرائی سے اتر کر اس کے معنوں میں گہرائی سے غور کرتے ہوئے نہیں پڑھتے۔ اگر وہ پڑھتے تو ضرور ان کو راہ ہدایت نصیب ہوتی۔ اب قرآن مجید کی ایک سورت نور کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، جس پر غور کریں گے ہم۔ غور کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ پختہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ضرور تمکنت عطا کرے گا۔ یہ مکمل اگر آیت پڑھ لی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت سے محروم نہیں کرے گا، اس امت کو خلیفہ ضرور بنائے گا۔ اس کے بارے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے خلافت علی منہاج نبوت پر، جو مسند احمد جلد 4 صفحہ 273 پر درج ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا۔ پھر ایک طاقتور اور مضبوط بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا۔ اور ظالم جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یعنی ظالم و جابر حکومت کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔ حضور کی پہلی ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں۔ پہلی خلافت، پہلے آپ کی نبوت، پھر خلافت، دوسری تیسری چوتھی خلافت، اس کے بعد بادشاہت، پھر ظالم بادشاہت۔ اس میں 1300 سال لگ گئے اس بات کو۔ پھر آخری جو خلافت علی منہاج نبوت آخر میں آنی ہے، اس کی پیش گوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت استخلاف اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے، اور یہ وقت اور زمانہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے اور عاشق خدا اور خاتم النبیین تھے، آپ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی بات تو بات ہی چھوڑو نا، کیونکہ وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کی پیش گوئی پھر جب رسول کریم نے کر دی، پہلی ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں، اور خلافت علی منہاج نبوت بھی پوری ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آیت کو سمجھا جائے اور اس حدیث کو سمجھا جائے تو پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے سوچنے میں کہ ہاں یہ وقت ہے، کیونکہ حضرت
مسیح موعود جس کو خدا نے نبی اللہ بھی قرار دیا ہے، اس کے بعد یہ خلافت قائم ہونی ہے۔ خلافت علی منہاج نبوت، اصل نبوت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ قرار دیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی خلافت شروع ہونی تھی، وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے، اور جو آج کل جاری ہے۔ اس کی سچائی کے ثبوت میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس نبوت کے زمانے میں مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کو بھی موت کا خوف دلا کر، مارنے کے منصوبے بنا کر ملک سے نکلنا پڑا۔ اس قوم نے نہیں مانا، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملک چھوڑنا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملک چھوڑنا پڑا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ تو وطن چھوڑنے کی جو شرط ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور لیکن اس کے باوجود، وطن چھوڑنے کے باوجود، وہ خلیفہ دنیا میں موجود ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ جماعت احمدیہ باوجود ان سختیوں کے، مشکلات کے، مقدمات کے، شہادتوں کے اور ہجرت کے باوجود خدمت دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری و ساری ہے۔ پوری دنیا میں جو اسلام کا جھنڈا اور اسلام کا پیغام صرف جماعت احمدیہ پہنچا رہی ہے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا کرے، آپ کو اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے، آپ کو صحیح معنوں میں دل کو صاف کر کے اس آیت پر غور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ہے قرآن کریم میں خلافت علی منہاج نبوت، اور اس کی تشریح میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بیان کی ہے۔ یہ غلط نہیں ہو سکتی، اور جو وقت بتایا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال کے بعد، وہ عین وقت پر پورا ہو گیا ہے، اور زمانے میں اشاعت اسلام جماعت احمدیہ کے ذریعے اور اشاعت قرآن خلیفہ وقت کے ذریعے جماعت احمدیہ کے ذریعے یہ ہو رہی ہے، اور سعید روحیں یہ سمجھ سوچ کر، غور کر کے اس جماعت میں شامل ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جماعت احمدیہ میں لوگ داخل ہو کر یہ سعادت نصیب کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اس پر غور کیجئے، سمجھیے، سوچئے ٹھنڈے دل سے کہ رسول کریم کی باتیں، خدا تعالیٰ کی باتیں ساری پوری ہو چکی ہیں اور پوری ہو گئی ہیں۔ اگر مسلم امہ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو ان کو بار بار یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی آ سکتا ہے، اس کی ہدایت آ سکتی ہے، اس کا رسول آ سکتا ہے، لیکن امتی ہوگا، وہ امتی آ سکتا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ قرآن شریعت قیامت تک رہے گی، اس کے لیے سعید روحیں جو ہے وہ غور کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی اور خلیفہ وقت کو اور زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔